تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اب جشن عید میلاد النبی کے نام پہ جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے، کیا دنیا کا کوئی رضا خانی اور کوئی یہ جشن منانے والا یہ الفاظ جشن عید میلاد النبی ہی قرآن و سنت سے ثابت کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ ان کے یہ بھنگڑے، یہ شور، یہ میوزک اور یہ تالیاں اور بانسریاں اور بازاروں میں شور و غل، یہ لکھا جا رہا ہے، اور مسجدوں کے اوپر لائٹنگ اور یہ سب کچھ یہ نامہ اعمال میں موجود ہے۔ لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، ان کے نامہ اعمال میں تو ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو اگر یہ ثواب ہے اور شریعت ہے، تو قیامت کے دن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نامہ اعمال سے یہ چیزیں نہ نکلی تو پھر تمہارا کیا حشر ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 114 میں اللہ نے فرمایا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ کہتے لو جی ان کے اوپر کھانا اترا تو انہوں نے کہا کہ یہ عید ہے ہمارے اگلے اور پچھلے جتنے لوگ ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ کہا تھا تو کیا انہوں نے عید منائی تھی؟ بھنگڑے ڈالے تھے انہوں نے؟ یہ شور کیا تھا جو تم کر رہے ہو؟ پھر کہتے ہیں جی جمعہ بھی تو عید ہے نا، جمعہ بھی تو عید ہے نا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں اگر جمعہ عید ہے تو مناتے کیوں نہیں ہو؟ بھنگڑے کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ شور کیوں نہیں کرتے ہو؟ بازاروں کے اندر یہ جو تم ڈانس کرتے ہو، ناچتے ہو، یہ کیوں نہیں ناچتے؟ اگر جمعہ عید ہے تو پھر یہ کیا کرو سب کچھ۔ اگر تم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ عید منانے کا نہیں ہے۔ اگر جمعہ عید ہے تو مناتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو دلیل تمہارے ہی خلاف ہے۔ اور پھر سنن نسائی حدیث نمبر 1556 اور مسند احمد 13662، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 2 عیدیں مقرر کی ہیں۔ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، لیکن یہ جو تیسری ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ تم نے خود بنائی ہے۔ اور اسلام میں ہر چیز کا تعین کیا ہوا ہے۔ جمعہ ہے نا، دن بھی بتایا ہے، ٹائم بھی بتایا ہے، رکعات بھی بتائی ہیں، خطبے بھی بتائے ہیں، طریقے بھی بتائے ہیں، ثواب بھی بتایا ہے۔ ایسے ہی عید کا بھی، نماز بھی ہے، تکبیریں بھی ہیں، سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ لیکن تمہارے پاس عید میلاد النبی کا کچھ ہے کہ کوئی صحیح حدیث ہو کہ یہ کون سا دن ہے، ٹائم کیا ہے جلوس نکالنے کا، اور جلوس کے اندر کیا کیا کچھ کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ٹائم کیا تم نے دینا ہے؟ تم تو جس دن یہ جشن منا رہے ہو اس تاریخ پہ اختلاف ہے، اور جس کے نام کی 11ویں کھاتے ہو اور جس کے بارے میں تمہارے علماء کا دعویٰ ہے کہ وہ تو غیب بھی استغفر اللہ معاذ اللہ جانتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں ان کی ہی مان لو، انہوں نے لکھا غنیت الطالبین میں کہ آپ 10 محرم کو پیدا ہوئے، اور تمہارے احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو تو آپ دنیا سے گئے ہیں۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی، کس طرف جا رہے ہو؟ اور 12 کو آپ دنیا سے گئے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ کی تاریخ ولادت کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
صحابہ تابعین محدثین مفسرین کسی سے کوئی بھی ایسی چیز ثابت نہیں ہے. اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر مومنوں کے اوپر احسان کیا ہے. اب دیکھیں یہ کتنا بڑا نقطہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نبی آئے، احسان کن پر ہے؟ مومنوں پر، کیونکہ آپ کی آمد کا فائدہ مومنوں نے اٹھایا ہے. اور تم داڑیاں منڈواتے ہو، حرام کھاتے ہو، سود کھاتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دنیا کی ہر برائی تمہارے اندر ہے اور تم جشن منا رہے ہو. یہ کس چیز کی خوشی ہے؟ کس چیز کا یہ جشن ہے؟ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم خوشی مناؤ. اور اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہ آپ کے آنے سے پہلے گمراہی ہی گمراہی تھی. کیا گمراہی تھی؟ حسد، بغض، کینہ، شراب، سود خوری اور دشمنی اور ضلالت، گمراہی، شرک، سب کچھ تھا. لیکن افسوس ہے کہ آپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سکھایا، فضا بدل گئی، حالات بدل گئے، لوگ اللہ کے ولی بن گئے. لیکن آج جب 1450 سال گزر گئے، آج پھر سب کچھ وہی گمراہی ہے، وہی شرک ہے، وہی بدعات ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ احسان اللہ نے مومنوں پر کیا آپ کو بھیج کر، اور مومنوں نے فائدہ حاصل کیا، اپنا سب کچھ اسلام کے مطابق ادخلوا فی السلم کافہ کے مطابق پورے اسلام کے اندر داخل ہو گئے. ان کو تو فائدہ ہوا. سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی ولادت کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ آپ کی اتباع کریں. ہماری کیا اتباع؟ ہم نے کیا اتباع کی ہے؟ صبح سے لے کر شام تک یہ جتنے بھنگڑے ڈالنے والے، جشن منانے والے اور یہ ڈانس کرنے والے میوزک کے اوپر، دیکھ لیں ان میں سے کتنے نمازی ہیں، کتنے حلال کھاتے ہیں، کتنے سود سے بچے ہوئے. گناہوں میں غرق ہو گئے ہم، شریعت کے خلاف دن رات ہمارے کام ہے اور ہمیں شرم نہیں آتی ہم یہ کام کر رہے ہیں. تمہارا حق ہی نہیں بنتا. جو تم نے پوری شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، تمہارا حق ہی نہیں بنتا یہ کام کرنے کا، کیونکہ اللہ نے تو یہ احسان مومنوں پہ کیا ہے نا. اور پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 6229 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2161 اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4815 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ جب جلوس اور جشن کر رہے ہوتے ہیں تو کیا شریعت کی مخالفت اور خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، ایاکم خبردار بچ جاؤ والجلوس بالطرقات، گلیوں اور بازاروں میں جلوس نکالنے سے باز آ جاؤ. کیسے الفاظ استعمال کیے، ایاکم والجلوس بالطرقات، کہ رستوں میں یہ جو تم بیٹھتے ہو نا، تنگ کرتے ہو لوگوں کو، گزرنے والوں کو تنگ کرتے ہو، رستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہو، خبردار اس سے باز آ جاؤ. اور پھر کیک کاٹتے ہیں. 95% لوگ کیا کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو کیک لاتے ہیں اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھتے ہیں، پھر چھری کے ساتھ بدبخت اس کو کاٹتے ہیں. ان کے ہاتھ نہیں ٹوٹ گئے؟ ان کو یاد نہیں ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2698 جب حدیبیہ پہ علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا انہوں نے وہ صلح نامہ لکھا تو انہوں نے کیا لکھا تھا؟ فَقَتَبَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا.
جب مکہ والوں نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اس کو مٹا دو. ہائے حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جرت اتنی کروں گا کہ میں آپ کا نام مٹاؤں؟ آپ خود تو مٹا سکتے ہیں، میں مٹاؤں؟ پھر آپ نے خود مٹایا. اتنے بد نصیب ہو، اتنے بدبخت ہو تم، بدعات میں اتنے آگے گزر چکے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حیا بھی نہیں کیا انہوں نے. اور پھر ڈھول اور میوزک اور پتہ نہیں کیا کیا شریعت کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5268 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے اوپر موسیقی کو حلال سمجھیں گے، موسیقی کو حلال کر لیں گے. اور سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4926 حضرت نافع کہتے ہیں عبداللہ بن عمر جا رہے تھے، بانسری کی آواز آئی تو انگلیاں کانوں میں ڈال لی، اور پھر جب ختم ہوئی تو پھر انگلیاں نکالی، اور مجھے کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے. جس کام کو آپ نے حرام قرار دیا اور نفرت تھی، تم وہ کام کر کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس اور جشن مناتے ہو. قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور سب سے بڑی بدبختی کہ میلاد اور جشن ثابت کرنے کے لیے قرآن میں مانوی تحریف کرتے ہیں. انہوں نے اپنے پیٹ اور اپنے دھندے چلانے کے لیے قرآن کے معنی کو بدل دیا، اور یہ لگے ہوئے ہیں کہ قرآن سے میلاد کو اور عید میلاد النبی اور جشن اور یہ بنگڑے اور یہ موسیقی اور یہ شور و غل ثابت کر رہے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو اپنے آپ کو تو کہتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے اوپر چلنے والے ہیں، لیکن اب وہ بھی اپنے عوام کو بہت آگے لے جا چکے ہیں. آپ دیکھ لو ان کے جلسے، ان کے نعرے اور ان کے شور و غل اور مساجد کے تقدس کو پامال کرنا اور ان کی تقریریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے تقریریں سنتے تھے خاموشی سے، اور جیسے آپ فکر سے تقریریں کرتے تھے، کیا ہے ان میں؟ یہ سب اپنے پیٹ کے دھندے اور چکر ہیں. اس سے بچ جائیں، وگرنہ اگر ہم ایسے کرتے گئے تو دن بدن آگے بڑھتے جائیں گے اور ہمارا انجام بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.